بسم الله الرحمن الرحيم حي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے محترم اور پیارے سے بھائی، جب بھی داخلے مسجد ہوا کریں گے، مسجد میں آنے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کا بھی ثواب پاتے ہیں، کیونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا سیر و تفریح کرنا حتیٰ کہ درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا آب زمزم پینا جائز ہے. اعتکاف کی نیت کی بھی ہوگی کہ یہ سب کام ذکر جائز ہو جائے. نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کا نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ جیسے کہ کل جمعہ تھا اور کل کی یہ سعادتیں تھی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے کے دن کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، کتنی بار درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، کتنی بار درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں. تو یہ فضائلوں پر نظر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دیکھیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرے، کار خیر کرے، اس میں اپنی نیتوں کو، اچھی نیتوں کو شامل کر دیا کرے. جیسا کہ بیان کرتا ہے تو اب بندہ سنے گا ہی، کان میں آواز آئے گی، لیکن اگر اچھی نیت کر لے گا کہ جو میں سنوں گا کہ قرآن و حدیث کی بات ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کی بات ہوگی، لیکن یہ باتیں سننے پر ثواب نہیں. اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سنے گا تو علم دین کی محفل میں ایک لمحہ شرکت کرنا 1000 نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی یار میرا معاملہ ضروری ہے. لیکن ہم اچھی نیتوں کو شامل کر لیں، جب علم دین حاصل کریں گے نا تو انشاءاللہ جب ایسی ایسی باتیں پتہ لگیں گی کہ یار یہ عمل اس سے بہتر ہے، یہ والا عمل اس سے بہتر ہے، تو انشاءاللہ اچھے عمل کی طرف جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ سودا خریدتا ہے، جب خریدنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار یہ جو چیز اس نے ریٹ بتایا اس نے پورے کا ہی ریٹ بتایا، ٹھیلے میں پوری جتنی چیز ہے اس کا سب کا ریٹ اس نے بتا دی کہ بھائی 100 روپے درجن ہے، 150 روپے درجن ہے. لیکن بندہ اس میں سے اچھی چیز چنتا ہے، لیکن جو صاف ستھری ہوگی اپنی طرف سے ریٹ بھی کم کروائے گا اور پھر چیز بھی اچھی ملے گی. کیوں؟ پیسے بھی اتنے دیتے جو اس نے اپنے اختیار پر دیکھ کے اور پھر اپنی مرضی کی بھی چیز چنی. تو میرے محترم بھائی ہمیں نیکیوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ جہاں پر زیادہ نیکی مل رہی ہے اس نیکی کی طرف جائیں، اور پھر اسی عمل پر اگر ہم اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمارا ثواب بڑھ جائے گا. یہ اچھی نیتوں کے فضائل، جیسے کہ بندہ چپل پہنتا ہی ہے، سیدھا پاؤں میں پہنتا ہی عادت بنی ہوئی ہے، لیکن اگر یہی اس نیت سے پہنے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سیدھے پاؤں پہلے چپل میں ڈالنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مارا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جب تک چپل پہنا رہے گا اس کو سوال دیتا رہے گا. امامہ بادنا بہت سارے کام کرنا ہم ایسے ہی کر جاتے ہیں، لباس تک پہننا، لیکن لباس بھی پہنتے ہیں ایسے ہی پہنتے ہیں کہ بس کبھی جو بھائی پہنتے عادت بھی ہوئی کہ سیدھا بازو ہی پہنے ڈالے.
لیکن اگر یہ ذکر کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے بھی یعنی کہ بزرگی والے کام ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کروایا تو ہم اس سنت پر عمل کرنے والے بنتے. تو کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف عمل کرتے وقت نیت کو حاصل کرنا ہے اور اس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کوشش کریں گے نا تو اس سے ہمارے عمل میں ثواب پڑے گا. اور آج ویسے بھی ایسا تو کل مغرب کے بعد سے ہی امیر اہل سنت کی 26ویں شریف امیر اہل سنت کی ولادت کا دن شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد سے ہی الحمدللہ مساجد میں محافل وغیرہ کرنے تک ہوتی ہے. تو ہماری مسجد میں 26ویں کی آخر پہ یعنی آخری کا بہت سے ہم تھوڑی سی سعادت پاتے ہیں اس حوالے سے. تو انشاءاللہ کچھ امیر اہل سنت کے بارے میں سنیں گے کہ نیک لوگوں کا جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر رحمت برستی ہے. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے. اگر تھوڑا قریب تشریف جائے تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر جب دو دن ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں نا تو ان کو ویسے ہی اس چیز کی برکتیں ملتی ہیں. کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی ایک ورڈ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1418 سن ہجری کی بات ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا. 12ویں کی رات تھی اور کراچی میں جشن ولادت کی خوشی میں عظیم الشان اجتماع ذکر اللہ کا سلسلہ تھا. رات کے 12 بجے امیر اہل سنت دعوت برکات اللہ بیان کرنے کے لیے آ رہے تھے. اتفاق سے اس وقت تلاوت ہو رہی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور امیر اہل سنت کا وہاں پر بیان تھا. اب آپ امیر اہل سنت جب اسٹیج پر پہنچے نا تو آواز تلاوت کی کانوں میں پہنچی تو اسی وقت سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے. یعنی اسٹیج کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے اور سب کو اشارہ کر کے کہ خاموش ہو جائے. اور جب تلاوت ختم ہو گئی تو امیر اہل سنت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب قرآن پاک میں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مزید فرمایا کہ مقام رسولیہ میں ہے جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع سننے کی غرض سے حاضر ہوا. لیکن اب ہمارا کیسا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ہم کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی اشارے سے ادھر گفتگو کر رہا ہے اگر زبان سے خاموش بھی ہے تو اس کا ذہن حاضر نہیں ہے. غور سے کیا قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ غور سے سنو. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ غور سے سننا یہ رحمت کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے. میرے محترم پر یہ ہمارے امیر اہل سنت کی قرآن پاک سے محبت قرآن پاک کے فرمان پر عمل تو یہ بزرگان ہیں. اور امیر اہل سنت کا ذوق عمل کا بھی ہے کہ قرآن کی آیات پر گہری نظر. جب سے آپ پوچھا گیا کہ آپ سیڑھی پر کیوں بیٹھے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور بتایا کہ کوئی بھی اس قرآن کی آیت سے اس پر عمل کرنے سے محروم نہ ہو. اس لیے میں بھی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا تاکہ میری آمد پر کوئی ایسا نہ ہو کہ سبحان اللہ یا نعرے لگانا شروع کر دے اور تلاوت بیچ میں رک جائے. تو یعنی کہ تلاوت کی عظمت زیادہ ہے مجھ سے اس لیے کہتے ہیں کہ میں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا. تو یہ ہے نیک لوگوں کا اجوبہ انداز. اللہ پاک امیر اہل سنت کا صدقہ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے اسے اچھی طرح سمجھنے اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میرے محترم سے امیر اہل سنت کا مختصر سا تعارف سنتے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد نیاز اللہ قادری رسول دعوت برکاتہ العالیہ کی ولادت باسعادت 26 رمضان مبارک 1369 سن ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 بروز بدھ پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوئی. یعنی کہ آج کے دن اور مغرب سے کچھ دیر پہلے کل کے دن یعنی کہ کل 26 رمضان تھا. تو آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص یعنی شعروں میں جو اصل نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اسے اتار کہتے ہیں کہ اتار آپ کا تخلص ہے. امیر اہل سنت بچپن سے ہی
بچے خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے ہیں. ہم انہیں بچپن میں بھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے نہ دیکھا کرتے. امیر اہل سنت جوانی میں ہی علم دین کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے. آپ اصول علم کے ذرائع میں کتابیں پڑھنے اور علماء کرام کی صحبت میں رہنے کو اختیار کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے مسلسل 22 سال مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت عبادت میں حاضر رہنے کی سعادت پائی. کہ 22 سال تک آپ ان کی صحبت سے بہرامند ہوتے رہے. ان کے مختلف اوقات میں آیا جایا کرتے تھے. مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کو اپنی خلافت اور اجازت سے بھی نوازا. مفتی وقار الدین کے علاوہ آپ کو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی نے بھی چاروں سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی خلافت بھی عطا فرمائی. ستمبر 1981 میں امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا. اگرچہ آپ پہلے سے بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تو اس سے پہلے کوئی نیکی کام نہیں ہوا. آپ امیر اہل سنت بچپن سے ہی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. جب نماز پڑھنے جایا کرتے تھے لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے. اچھی بات ہے یعنی کہ حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے منع کیا کرتے تھے. ہر موقع پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. لیکن باقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کا آغاز 1981 میں ہوا اور 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہونے پر دعوت اسلامی کا جو عالم تھا وہ ہم تو نہیں جانتے کہ ہم تو بہت بار دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، لیکن جو اس وقت کے لوگ بتایا کرتے ہیں کہ بہت مختصر سے لوگ اور سادے سے لوگ ہیں کہ علماء کرام کے علاوہ جن کے جو ایسا طبقہ نہیں تھا کہ جو علمی روگ رکھتا ہو، جن کی علمیت کا ذوق رکھتا ہو، ایسے مبلغین نہیں تھے. لیکن امیر اہل سنت کی یہ قوت، امیر اہل سنت کا علم دین کو پھیلانے کا جذبہ آج الحمدللہ ہزاروں جامعات ہیں کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جامعات ہیں جن میں الحمدللہ عالم دوست ہوتا ہے اور عالم بن کے مفتی بنتے ہیں اور پھر دین اسلام کو پھیلاتا ہے. یعنی کہ دین دعوت اسلامی 1981 میں شروع ہوئی اور امیر اہل سنت طرح رہا چند رفقا کے ساتھ. لیکن اب الحمدللہ لاکھ مریدین ہیں امیر اہل سنت کے اور ہزاروں مفتیان کرام ہیں. اسی طرح ہزاروں مبلغین ہیں جو کہ دین کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں. اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ دعوت اسلامی کام دے جائے. میرے بہت مطلب یہ امیر اہل سنت کا قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کا ثمرہ تھا. کیونکہ قرآن پاک میں بھی جا بجا نیکی کی دعوت کا حکم ہے تو امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کا جذبہ لے کر اس مقصد کو اپنے ساتھ لازم کر لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اور پھر یہ مقصد اپنے تمام مریدین متعلقین محبین کو بھی یہ مقصد عطا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اس مقصد کو لے لینا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. تو یہ میرے مطلب کر سکتے ہو یہ مقصد ایسے نہیں ہوگا. ہمیں بھی کچھ سیکھنا پڑے گا، ہمیں بھی کچھ سیکھنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ بس یہ دیکھیے نا اب مسجد میں اعتکاف میں آئے، پہلے کہاں اعتکاف میں لوگ اتنا بیٹھا کرتے ہیں. لیکن یہ امیر اہل سنت کی محنت کا ثمرہ ہے کہ آج فیضان مدینہ میں جو ایک ماہ کے اعتکاف والے ہیں وہ 4000 سے زیادہ ہیں. صرف فیضان مدینہ میں 4000 سے زیادہ جنہوں نے ایک ماہ کا اعتکاف کیا. اس کے علاوہ میرے مدد کر سکتے ہو ابھی جو تقریباً 4000 اور پھر اس کے بعد 9500 اسلامی بھائی جو کہ 10 دن کے اعتکاف میں مزید بڑھ گئے. یعنی کہ 11000 کے قریب اس وقت فیضان مدینہ میں موت کے حضرات ہیں. تو یہ کیا ہے کہ آپ کی نیکی کی دعوت کا جذبہ اس کا ثمرہ. تو میرے محترم کر سکتے ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت کو عام کریں اور اس کے لیے خود تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ ہمیں سیکھنے کا عمل میں آئے. جب تک سیکھیں گے نہیں نا آگے کیسے پھیلائیں. اور سیکھنے کے لیے تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا عمل کی طرف آنا چاہیے. ایسا دیکھیں نا آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی ہوئی ذمہ داری
نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں. اور یہ بھی عقیدہ ابھی اہل سنت نے پختہ کر دیا ہمارا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اب بھی اگر کوئی آخری نبی آ جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کئیوں نے دعویٰ کر دیا نا نبوت کا. تو میرے محمد میں ہمارے امیر سنت نے ہمیں یہ نعرہ عطا فرما دیا کہ محمد عربی آخری نبی سب سے آخری نبی. یعنی کہ ہمیں یہ نعرہ عطا فرما دیا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ کر جانا چاہیے کہ پیارے نبی ہمارے آخری نبی ہیں. تو اب کوئی نبی آنے والے نہیں. تو اب ہمیں ہی اس امت کو ہی یہ دین کا کام کرنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع ان کے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت 1,34,000 صحابہ کرام یعنی کہ وہاں پر گیٹ موجود تھے جو کہ آخری خطبے کو سماعت کروا رہے تھے. لیکن زیادہ سے زیادہ 10,000 قبریں عمر ہوئی جو جنت البقیع میں. اس کے علاوہ سارے صحابہ کرام کہاں گئے؟ سب نکل گئے اپنی اپنی مشن کو لے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی مقصد کو لے کر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے. کوئی ملک شام چلا گیا تو کوئی مصر چلا گیا تو کوئی عراق تو کوئی ایران تو کوئی افغانستان. لیکن کہاں کہاں نہیں صحابہ کرام گئے. یہ ان کا جذبہ تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ امیر اہل سنت کی صحبت کو اپنائیں. جن جو ابھی تک کسی کی بھی مرید نہیں ہوئے نا وہ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت کے مرید ہو گئے. انشاءاللہ اس کی بھی بڑی برکتیں ملے گی کیونکہ مرید ہو جانا یعنی کہ پرانے پاک سے بھی ثابت ہے. یعنی کہ پرانے گھروں سے قیامت یعنی کہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. ان کے اماموں کی نسبت کے ساتھ بلایا جائے گا. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اماموں سے مراد وہ پیشوا ہیں جو اچھے اور برے بھی ہیں. یعنی کہ جو اچھے بات کی ہدایت کرتے تھے وہ اچھے ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے. اسی طرح جو بری بات کی ہدایت کرتے تھے گمراہی کی طرف بلایا کرتے تھے وہ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ اچھوں کی صحبت کو اپنائیں, اچھوں کو پیشوا بنائیں. اچھوں کو پیشوا بنائیں گے تو بھروسے قیامت انہیں پیشوا کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں. انہیں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری نسبتیں ہوتی. تو یوں میرے امیر اہل سنت دعوت برکات آگیا ان کے دین کے کاموں کو لے کر چلے. آپ صرف یعنی کہ شروع میں صرف ایک امام تھے یعنی کہ امام تھے اور پھر نماز پڑھایا کرتے تھے. نماز کے بعد ہی مختصر سا بیان وغیرہ. لیکن آہستہ آہستہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ دوسری مساجد میں جا کر بیان کرتا. جیسے عصر کی نماز یہاں پڑھی تو وہاں جا کر عصر کے بعد بیان کرتا. اسی طرح مغرب کی نماز یہاں پڑھ کے پھر وہاں کسی اور مسجد میں جا کر بیان کرتا. اس طرح انہوں نے کئی سال تک اس طرح دین کی تبلیغ کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امیر اہل سنت کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے پیش کریں کہ ہم بھی اچھی باتوں کو سیکھیں اور اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں کے سفر کریں. مدنی قافلوں کے سفر کرنے کا ذہن بنائیں. انشاءاللہ ہم خود بھی دیکھ بنیں گے اور دوسروں کو بھی دیکھ بنانے والے بنے گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے بسم اللہ مبارک سے قافلوں کی بھی انشاءاللہ یہ بات ترتیب بنے گی. ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی لیکن جیسی ڈیٹ فکس ہوگی تو انشاءاللہ کوآرڈینیٹر صاحب کا ڈیٹا وغیرہ دے دیا گیا ہے. اس پر ان کو میسج وغیرہ کر دیے جائیں گے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنائیں گے. ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اچھا, سب سے خوبصورت اور سب سے اہم پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا قرآن پاک کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے. جو بندہ قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی پختہ ہوتا ہے. اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے. کسی عاشق رسول نے کیا کہا ہے کہ فارسی کا شعر ہے, اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے ایسا ہرگز ممکن نہیں. یعنی کہ سچا پکا کامل مسلمان وہی ہے جس کی زندگی قرآنی تعلیمات میں ڈلی ہوتی ہے. الحمدللہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ اور صاحب کمالات کے حامل ہیں. آپ متقی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, صابر بھی ہیں, خوف خدا بھی رکھتے ہیں اور آپ کا تفکر بھی بے مثال, اخلاق حسن اخلاق
اشتراک میں آپ کی مثال آپ نے یوں ہی سنت سے محبت، فکر آخرت، زہد و کنارت، ذکر اللہ کی عادت، یہ وغیرہ وغیرہ سینکڑوں ظاہری اور باطنی اوصاف سے آپ کی پاکیزہ سیرت چمک دمک رہی، اور انہی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق۔ تو میرے محترم میں ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنانا۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے نا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ان کی ترکیب کریں گے، تو میرے بہت تصویر ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور جو ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، جن کے ماں باپ دنیا میں حیات نہیں ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک شخص، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں جایا کرتے تھے عبرت کے لیے، ہمیں بھی جانا ہے، یعنی کہ عبرت کے لیے کہ دل کی سختی دور ہو۔ قبرستان میں جانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، لیکن دیکھتے نا ہم مسجد میں ہنس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ دل میں سختی، نیکی سے محبت نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات دل کی سختی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور بعض و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ قرآن پاک دل کی سختی کو دور کرتا ہے، اسی طرح قبرستان میں جانا بھی دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ تو قبرستان بھی آیا جائے گا، قبرستان ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان آیا جایا کرتے تھے عبادت و ریاضت کے لیے اور دل کی سختی کو دور کرتے ہیں۔ تو ایک قبر کے پاس عبادت کرتے کرتے، ذکر اللہ کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے بچے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور موتی چن رہے، کیا کر رہے؟ موتی چن رہے، اور جو جس قبر کے پاس لیٹے ہوئے وہ قبر والے اپنی قبر میں ہی آرام کر رہے۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عجیب سا لگا کہ سارے تو یہ موتی چن رہے اور یہ اکیلا قبر میں لیٹا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی قبر والوں سے پوچھا کہ بھیا یہ سب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ موتی کیا ہے اور آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہ کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موتی ہے نا، یہ لوگوں کا اصالِ ثواب ہے، لوگوں نے اصالِ ثواب بھیجا ہے تو یہ ان کے لیے موتی ہے اور یہ سب چن رہے ہیں، لیکن میرا بیٹا، میں اس لیے بھی چن رہا کہ میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھے اصالِ ثواب کرتا ہے۔ یعنی کہ پوچھا کہ بھائی وہ کون ہے تمہارا بیٹا؟ تمہیں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے اصالِ ثواب کرتا ہے؟ کہتا فلاں محلے میں حلوائی ہے، وہ یعنی کہ مٹھائیاں بھی بناتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے اور مجھے روزانہ ایک قرآن پاک کے اصالِ ثواب کرتا ہے۔ تو جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو سب کو پھر سناٹا کا کمروں میں اپنے اپنے تھے، وہ جو آپ نے ایڈریس پتہ چلا تھا نا، اسی ایڈریس کے مطابق وہ وہاں گئے، اگلے دن وہیں گئے۔ جب وہاں گئے تو دور سے دیکھا کہ ایک حلوائی جلیبیاں بنا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اسے دیکھا تو انہیں یقین ہوا کہ باقی وہ جو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب میں میرے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے اصالِ ثواب کرتا ہے، ان کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ تو ان کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حلوائی ہوں، مٹھائی بنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور روزانہ میں مٹھائی بھی بناتا ہوں اور تلاوت قرآن پاک کرتے کرتے میرا روزانہ ایک قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، اور میں رات کو اپنا قرآن پاک جو ہے اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ تمہارا یہ قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ رات کو ہی مجھے تمہارے والد محترم جن کی قبرستان میں خواب میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے اصالِ ثواب کرتا ہے۔ تو اس طرح خواب میں تمہارے اس قرآن پاک پڑھنے کی مقبولیت بھی ظاہر ہو گئی اور تمہارے یہ اصالِ ثواب کو پہنچتا ہے، یہ اس کی بھی مجھے دیکھ کے پتہ چلا۔ تو پھر اسی طرح چند دن گزرے تو دیکھا کہ بھائی اسی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تو دوبارہ آگ لگ گئی۔ جب دوبارہ آگ لگی تو وہی عالم سب موتی چن رہے ہیں، لیکن آج وہ بزرگ بھی موتی چن رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی آج آپ موتی کیوں چن رہے ہو، آج کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کا کل ہی انتقال ہو گیا، یعنی کہ اب مجھے اصالِ ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اگلے دن جا کر پتہ چلا کہ باقی اس حلوائی کا انتقال تھا۔ تو میرے محترم پیسے کہ پتہ چلا کہ اچھی اولاد اور پھر وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور پھر عمل کرنے والے،
یہ والدین کے لیے کتنا بڑا بخشش کا ذریعہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ امیر اہل سنت کی اس گڑھ میں ہم بھی شامل ہو جائیں کہ ہم قرآن پاک کی اس تعلیم کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور اپنے بچوں میں بھی، بلکہ معاشرے میں بھی اس کو پھیلائیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو درست تلاوت نہیں کرنا آتا. اب نماز میں تلاوت کرنا، ایک آیت پڑھنا تو فرض ہے نا. اگر اس فرض کی یعنی کہ اس کو 10 اس پر ایک فرض پر بھی حاصل چاہیے تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی. لیکن افسوس کہ ہم یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا. اللہ قبول کرے گا تو بے شک پتا جیسا مرضی کرتا پھر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. لیکن میرے محترم کا سبھی عمل کو پھر عمل ہی ہے. عمل کو جیسا کریں گے، جیسے علماء کرام نے فرمایا ہے اسی مطابق عمل کرنے سے عمل کی مقبولیت ہے. اللہ بخشے تو بغیر عمل کی بھی بخش دے. اللہ کے لیے عمل کی ضرورت نہیں، لیکن جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو نمازوں کی تحقیق فرمائی، جو نماز نہ پڑھنے کی واردات نے، جو نماز غلط پڑھنے کی واردات نے، پھر محترم کا سبھی وہ تو پھر ایسا نہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرمائے تو وہ سب سزائیں ہمیں دینا، بھروسے کہ وہ سب سزائیں ہمیں دے دیں گے. تو کہیں ایسے کہ توجہ نہیں دیتے اس بات کا. تو پھر محترم کا سبھی اس بات کا توجہ بھی دیں گے. قرآن پاک خود بھی یعنی کہ قرآن پاک کو کی تعلیمات کو، قرآن پاک کو سیکھنے کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہترین سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہا ہے کہ بہترین شخصیت بنے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اپنے اوپر قرآن پاک کی تعلیمات کو لاگو کریں اور قرآن پاک کو ہی مقدم رکھیں ہر معاملے میں. امیر علیہ سنت کے قرآن پاک سے محبت دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں میں امیر علیہ سنت نے گھر شفٹ کیا تھا نیا، ایک اور جگہ پر مکان تھا. تو امیر علیہ سنت نے لوگ پہلے فرنیچر دعوت کرتے یا کوئی ایسے معاملہ چیز اور چیز، لیکن امیر علیہ سنت نے نئے گھر میں سب سے پہلے کہا کہ پہلے قرآن پاک جانا چاہیے. یعنی کہ اتاق پر رکھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کو دعوت کرنا، پھر یعنی کہ اور معاملات کی فرنیچر وغیرہ دیگر جو بھی معاملات. تو یہ قرآن پاک سے امیر علیہ سنت کی محبت ہے. تو ہمیں چاہیے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں، دیگر بڑے کاموں میں قرآن پاک کی معاملات کو ہم نظر رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. امیر علیہ سنت کا ذوق تلاوت اور شوق عمل کیسا تھا؟ ایک مرتبہ کسی نعمت کے لیے اللہ پاک کی کرم نوازی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شہزادی ہے، اس کے برخلاف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوانی میں بھی امیر علیہ سنت فرماتے میری طبیعت کے خرابات کی طرف بائیں نہیں تھی، بلکہ اس وقت بھی عبادت، تلاوت اور اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی کاموں میں مصروف رہتے ہوئے منزلے وقت گزارنے کا ذریعہ. کہ امیر علیہ سنت بچپن سے ہی اور پھر جوانی میں بھی خود بھی ایک تھے اور دوسروں کو بھی ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بھی عام لوگوں کی طرح نہیں کہ یار جو جیسا عمل کیا ہے، جہاں مرضی چاہے بیٹھ گئے، جہاں مرضی کھڑے ہو کر کھا لیا، ایسے معاملات ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت یعنی کہ قرآن پاک پر تلاوت کرنے والے صرف نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے، اور سال ہر سال سے آپ کا معمول تھا روزانہ آپ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کروایا کرتے ہیں. یہاں تک کہ 2016 میں جب آپ کا آپریشن ہوا اس رات بھی آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کروائی. یہ شان ہے میرے امیر علیہ سنت. واقعی آپ صحیح معنوں میں عاشق قرآن ہے. آپ کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی ذوق تلاوت کی شوق نصیب فرمائے، تلاوت کا استقامت عطا فرمائے. تو جس طرح ایک بزرگان دین تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان کی استقامت تھی، ان کے واقعات کو پڑھے. یعنی کہ جس طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ یعنی کہ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک دن اور ایک رات اور ایک تراویح میں، لیکن 30 دن 30 راتیں، اسی طرح ایک ختم تراویح شریف. پھر اس طرح ان کے 61 قرآن پاک ہو جائے. ہمارا کیا مطلب ہے کہ ہم شاید ایک بھی قرآن پاک محبت کے ساتھ نہیں پڑھتا. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو بس یوں انگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ پڑھنا ہی نہیں آتا. لیکن اس پر بھی سوال ہو، یعنی کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ قرآن پاک کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت تو ہے ہی ہے.
لیکن اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ہے نا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہمارے لیے پیغامات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے طریقے سے 80 سے زیادہ مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اس طرح کہہ کر ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ لیکن کیا ہمیں یاد ہے کہ کوئی بھی ہمیں سوائے باتیں کر کے اور وہ بھی اگر قائد جانتے ہو تو کتنی مقامات پر ہمیں مومنوں کو ترغیب کی گئی کہ یہ عمل کرو، مومنوں اس طرح نہیں کرو، مومنوں اس طرح کرو، مومنوں اس طرح کرو۔ تو یہ ہمیں پڑھنے چاہیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پھر تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ بھی ترجمہ کنز ایمان یا ترجمہ کنز عرفان اور تفسیر صراط الجنان، انشاءاللہ بہت اس کے فائدے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہم بھی تلاوت کرنے والے، تلاوت کا ذوق رکھنے والے بن جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اور سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورت ہے۔ تو میرے محمد کیسے بھی ہو، جیسے کہ اعتکاف میں تو سنتے ہی سورت وغیرہ کی عادت یعنی کہ ہوتی ہے ترکیب، لیکن عام طور پر بھی ہمیں چاہیے کہ سورت کی تلاوت کرا کریں، سنا کریں گھر پر، تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت قرآن پاک کی تلاوت کا شوق بڑھے گا۔ سورت کی پڑھتے پڑھتے دیگر سورت بھی پڑھنے کا ذہن بنے گا، قرآن پاک پورا قرآن پاک پڑھتے قرآن پاک پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس طرح ذہن بنے گا۔ اس کے لیے کوشش کریں میرے محترم سے کہ اچھی صحبت اچھی صحبت الحمدللہ دعوت اسلامی کا پہچانے کا ماحول ہے، اس پہ بے شمار گناہ گار سیاہ کار کیسے کیسے کہ جو کل تک فیشن کی دنیا میں ان کے وقت تھے، لیکن آج امیر علیہ السلام کے دعوت سے وابستہ ہو کر نہ صرف ایک نمازی بن گئے بلکہ نمازیں پڑھانے والے اور دوسروں کو نمازی بنانے والے بن، کل تک جو کفر کے اندھیروں میں گرے ہوئے تھے، کفر کے گہرے گھروں میں تھے، نہ صرف بلکہ ایمان لیا ہے بلکہ ایمان لا کر مفتی بن گئے، عالم مفتی، اور پھر اب دنیا میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پیارے پیارے کے ساتھ وابستہ ہو، اور اس کے ساتھ وابستگی یہی مطلب کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی پاپ نہیں بھرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے پاپ ڈالنا ہے تو آپ دعوت اسلامی میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، بس اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ ہر اپنے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے، چاہے تو اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر مدنی چینل پر بیٹھ کر دیکھیں اور چاہے تو نظام مدینہ جا کر دیکھیں۔ اسی طرح اجتماع میں یہاں سے گاڑی روانہ ہوتی ہے جو کہ لے کر بھی جاتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں، تو وہ مختصر سا 1.5-2 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر اللہ سنتوں کا بیان ہوتا ہے، پھر دعا، پھر ذکر، اور پھر جن کی نہ جانے کس کی آمین پر، کس کی ہماری دعاؤں پر، کس کی آمین پر ہمارا بھی بیڑا پار کوشش کرنی ہے میرے محترم ساتھیوں، اجتماع میں شرکت کرنی ہے، جس کے لیے یہاں سے گاڑی روانہ ہوگی۔ تو آپ سبھی اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوت ہے، اور امیر علیہ سنت سے جو کوئی ہونا چاہے تو وہ بھی اپنا نام وغیرہ ذکر دے دے۔ اسی طرح یہ کہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد بیعت بھی کرواتے، اس پہ بیعت بھی ہو سکتے ہیں، تو بیعت ہونے کے بڑے فوائد ہیں، کیونکہ بندے کی پیٹھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ دیکھیے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید، ان کے دل میں کوئی برا خیال آیا، کوئی برا دل میں خیال آیا اور وہ دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے، اس دل میں خیال، گناہ کے خیال کو پختہ کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر سیاہی سی آ گئی۔ تو جب چہرے پر سیاہی سی آ گئی تو 3 دن کے بعد ان کے پیر صاحب نے ان کو ان کے رکا لکھ کر بھیجا کہ اے خدا تھوڑا اپنے دل کو سنبھالو، تمہاری اس چہرے کی سیاہی کو دھونے میں مجھے 3 دن دھوبی کا کام کرنا پڑا۔ یعنی کہ اللہ کو دھوبی کا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مناجات کر کے کہ اے اللہ میرے اس مرید کو معاف فرما دے۔ تو یہ میرے محترم ساتھیوں، یعنی کہ کسی
پیر کامل کو اپنا شیخ بنا لینے میں بہت فوائد اور اس کے بڑے ہی ان کے دنیا میں بھی فوائد اور آخرت میں بھی فوائد. آخرت میں جو فوائد ہم نے سنا کہ بروز قیامت بندہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا, تو اس کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. تو جو اچھوں کو امام بنائے گا وہ اچھوں کی صحبت میں جائے گا, جو بروں کو اپنا امام بنائے گا کوشش کرتی ہے کہ اچھی صحبتوں کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحبتوں کی برکت عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی ایک غلامی میں اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. اچھے ماحول سے جو کل تک دین اور دنیا سے بے پرواہ کئی ایسے لوگ ہیں نا ان کو دین کے بھی معاملات کو پتہ نہیں ہے لیکن دنیا کے بھی معاملات پتہ ہے, لیکن جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے انہیں دین کی تو سمجھ آئی دنیا داری کے بھی معاملات سمجھ میں آئے, یعنی ان کی طرف دنیا بھی کھنچ کے آئی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے یا دین کی طرف کھنچ آتا ہے تو اس کی دنیا دور ہو جاتا ہے, بلکہ اس کی دنیا اور اس کے قریب ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا کا مقدر, دنیا کا جو رزق ہے وہ تو مقدر ہے, اور جو آخرت کا معاملات ہے یہ میرے محترم ناظرین محنت اور طلب کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اچھی صحبتوں کو اختیار کریں. اچھی صحبت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے گلاب میں تل ڈال دی جائے, تل بھی کچھ دیر میں گلابی ہو جاتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ تل بھی گلاب کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ لگتا ہے. تو یہ میرے محترم اچھی صحبت میں رہیں گے, اچھوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے, اچھی صحبتوں میں آئے جائیں گے, انشاءاللہ ہم بھی ایک جماعت بن جائیں گے. اور اس کے لیے سارے آباد میں ایک رسالہ آتا ہے, اس پر عمل کرنے کا ذہن بنا ہے. ان کے ہم جیسے کرتے ہیں نا روزانہ اشراق چارج پڑھنے کا ذہن ہے, ابھی دیگر معاملات اچھے قرآن پاک کی تلاوت ہے, گناہوں سے بچنے کا ذہن ہے, دیگر معاملات ان کے نیکیاں کرتے بھی اور گناہوں سے بچتے بھی ہیں. لیکن جیسے باہر جائیں گے نا مسجد سے شیطان چھوٹ جائے گا تو اس وقت پھر یعنی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کریں گے. تو اس وقت یہ میرے محترم ناظرین ایک رسالہ جو نیک اعمال کا رسالہ کا اصلاح اعمال کا, اس کو ہم فل کرنے کا ذہن بنا لیں کہ یہ ہم سے روزانہ پوچھے گا کہ آج آپ نے پانچوں نمازیں باجماعت پڑھی, کیا آج آپ نے فلم میں ڈرامے کو نہیں دیکھے, کیا آج آپ نے کسی کی غیبت کسی کی چغلی کو نہیں کی, کیا آج آپ نے ماں باپ کا ادب کیا, کیا آج آپ نے سنت قبلیہ پڑھی, کیا آج آپ نے سنت باریہ سن لی. لیکن اس طرح ہم سے روزانہ سوالات کی صورت میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ علم بن جائیں گے, آہستہ آہستہ ہمارا آباد میں اضافہ ہوگا اور گناہوں میں کمی ہوتی جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ان ایک صحبتوں کا فیض عطا فرمائے, امیر اہل سنت کی غلامی میں اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ سارے ثواب کا سلسلہ ہوگا, خلافت افراد سے سارے ثواب کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے جن کے سلسلے میں یہ سارے ثواب کے سلسلے میں یہ بہترین سجائیں گے اور میرے سنت کی 26ویں کے سلسلے میں یہ بہترین سجائیں گے. اس کا انشاءاللہ ابھی امام صاحب سارے ثواب کریں گے.